اسرائیلی عدالت نے بیت المقدس کے ایک وادی یاسول میں 58 مکانات مسمار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور 58 مکانات کو مسمار کرنے سے لگ بھگ 600 لوگ در بدر ہو جائیں گے، مگر اسرائیلی عدالت کو یا اسرائیلی گورنمنٹ کو یا اسرائیلی عوام کو اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بستیاں کی بستیاں مسمار کر دی، انہوں نے بچوں کو اٹھا لیا، عورتوں کو اٹھا لیا، بوڑھوں کو مارا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ رپورٹرز تک کو اٹھا لیا گیا، مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہ میں جانے سے روک دیا گیا، مگر کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور اب وہ لوگ جو اسرائیلی عدالت سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، مجھے تو ان کی سادگی پر حیرت ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ اسرائیل کی عدالت کا کیا معاملہ ہے۔ یہودیوں نے جعلی ڈاکومنٹس تیار کروائے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے کے لیے۔ جعلی ڈاکومنٹس کیسے تیار کروائے، یہ آپ کے لیے چنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے ملک پاکستان میں بے شمار قبضے ایسے ہی ہوتے ہیں جعلی ڈاکومنٹس بنا کے، تو یہ ایک پریکٹس ہے۔ تو انہوں نے جعلی کاغذات بنوائے، ان جعلی کاغذات کو اسرائیل کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسرائیل کی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے کے نیکسٹ ساتھ یہ لکھ دیا کہ اس فیصلے کو کسی اور عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات! یعنی یہ اسرائیلی عدالت ہے کہ یہودیوں کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہودیوں کے خلاف جو عدالت بنائی گئی، اس عدالت نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ دے کے یہ کہا کہ اب اس فیصلے کو کہیں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب اسی طرح کی ایک عدالت ہے جس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ان مکانات کو جب آپ کو ضرورت ہو، جب آپ چاہیں مسمار کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس میں کتنے خاندان رہتے ہیں، 600 کے قریب جو رہائشی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے، فلسطینیوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر نہیں کیا۔ ان کے اندر جو حریت کا جذبہ ہے وہ جاگ رہا ہے، ان کے اندر مزاحمت کا جذبہ جاگ رہا ہے، ان کے اندر جہاد کی لو وہ بھڑک رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ انکار کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس کی مزاحمت کریں گے، اور ان کی ایک مزاحمتی تنظیم ہے، اس کے سربراہ خالد شویکی نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اس میں ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہم اس کے اندر دیوار آہن بن جائیں گے، اگر ایک درخت کو بھی اکھاڑا تو ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ جب تک اس طرح کا سٹینڈ فلسطینیوں کی طرف سے مسلسل نہیں لیا جاتا رہے گا، اسرائیلی قوم، اسرائیلی افواج، اسرائیلی عدالتیں، اسرائیلی پولیٹیشین یہ اپنے قدم بیت المقدس کے اندر داخل کرتے رہیں گے۔ تو آئی تھنک دس از ویری رائٹ اسٹیپ، اور پوری دنیا کی عدالتوں کو اس فیصلے کو کنڈیم کرنا چاہیے، پورے دنیا کے پولیٹیشینز کو اس فیصلے کو کنڈیم کرنا چاہیے، پوری دنیا کے عوام کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ دیکھیں پاکستانی عدالت کی فیصلہ دیتی ہے تو امریکی عدالت وہاں سے کیوں بولتی ہے فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ امریکی پولیٹیشین کیوں بولتا ہے؟ بالکل، اگر ان کا حق ہے تو کیا اس وقت ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارا کوئی جج کھڑا ہو کے کہے کہ اگرچہ میں اس عدالت میں نہیں ہوں مگر ان ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یہ فیصلہ غلط ہے؟ وہ اپنی ورڈکٹ تو دے سکتا ہے، مگر اس کے لیے جرأت چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، دوسری طرف اسرائیلی حکومت نے 3000 یہود کو ایتھوپیا سے لانے کی اجازت دے دی ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ان لوگوں کو کہاں پہ پھر آباد کیا جائے گا؟ جی، فلسطینیوں کے گھر جو برباد کیے جائیں گے، مسمار کیے جائیں گے، وہاں ان کے لیے شاندار لگژری اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے۔ اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا۔ جب فلسطین میں، سرزمین فلسطین پر اسرائیل کا چھرا گھونپا گیا ہے، وہاں پہ ناجائز ریاست اسرائیل قائم کی گئی، تو اس وقت بھی پوری دنیا سے فلسطینیوں کو بے انتہا مراد دے کر یہاں پر بسایا گیا۔ انہوں نے اسپیشل ایک جوئش فنڈ، انٹرنیشنل جوئش فنڈ قائم کیا، جس میں بہت سارے جو رئیس مالدار یہودی تھے وہ فنڈز دیتے تھے۔ ان فنڈز کے ذریعے کیا کیا جاتا تھا؟ ایک تو زمینیں خریدی جاتی تھیں، دوسرا عمارات کھڑی کی جاتی تھیں، بزنس اپرچونٹیز بلڈ کی جاتی تھیں۔ پھر پوری دنیا میں جو یہودی کمزور تھے، ناتواں تھے، بکھرے ہوئے تھے، انہیں اپنے خرچ پر وہاں لا کر بسایا جاتا تھا۔ اور میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے صہیونیوں کے بہت زیادہ خلاف ہوں، لیکن یہ چیز ان کی قابل تعریف ہے۔ دیکھیں، ہمیں ماننا چاہیے کہ ان لوگوں نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا۔ وہ کمتر ہے، کمزور ہے، کم علم ہے، کہیں دور بسا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں، تم اسرائیل میں آؤ، ہم تمہیں ہر طرح کی سپورٹ کریں گے، کاروبار تمہیں دیں گے، تمہیں تحفظ دیں گے، تمہیں یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس نے کہا پیسے نہیں ہیں، تو انٹرنیشنل جوئش فنڈ نے اسے پیسے بھی دیے، اور اس وقت اسرائیل کی جتنی زمین ملکیت ہے اس میں سے مور دین 20% اسرائیل جوئش فنڈ کی ملکیت ہے، اور آج بھی وہ مزید زمینیں خریدنے کے لیے، مزید ڈیولپمنٹس کے لیے تیار ہیں۔ اب اسی پیسے کے ذریعے ایتھوپیا میں لگ بھگ 3000 کے قریب جو جیوز ہیں انہیں یہاں لانے کا اور یہاں بسانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور ان کی وہ وزیر جس نے یہ اعلان کیا ہے وہ خود ایتھوپین نژاد ہے، وہ خود ایتھوپیا سے ہے۔ تو اس لیے اسے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جس علاقے سے میں ہوں اس علاقے کے یہودیوں کو بھی میں اس ریاست میں لے کے آؤں گی، فلسطینیوں کے زمینوں پر مزید قبضہ ہوگا، ان کے مکانات پر قبضہ ہوگا، ان کے کاروباروں پر قبضہ ہوگا، اور وہاں پر میرے ایکس ملک کے یہودی آ کے مزے کریں گے۔ اور یہ ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اسرائیل کا اندرونی معاملہ ہے، ایتھوپیا کا معاملہ ہے۔ اور بیت المقدس اسرائیل کا اندرونی معاملہ کیسے ہو گیا؟ مسجد اقصیٰ ان کا اندرونی معاملہ کیسے ہو گیا؟ ایک بھی مسلمان کی 1 انچ کی زمین بھی اسرائیل کا اندرونی معاملہ کیسے ہو گیا؟ مگر سوال یہ ہے کہ یہ میں تو سوال اٹھا رہا ہوں، پارلیمنٹ میں یہ سوال کب اٹھایا جائے گا؟ خواتین کے حقوق کے علمبردار
آسٹریلیا میں بھی اب خواتین غیر محفوظ ہو گئی، تو وہ محفوظ کب تھیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور اس میں جو آپ نے کہا نا کہ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے یا مزے کی خبر ہے، یا آپ کے چہرے پر جو بڑی مزے کی مسکراہٹ ہے یہ سننے کے بعد. ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ خبر جو ہے یہ آسٹریلیا کے پارلیمان کی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں سب سے پہلے خبریں آئیں کہ جو امریکی افواج ہیں، نیٹو افواج ہیں، صلیبی افواج ہیں، وہاں پر کام کرنے والی خواتین یعنی ویمن سولجرز وہ محفوظ نہیں ہیں. انہوں نے خود بیانات دیے کہ انہیں مرد فوجی حضرات کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، ورنہ انہیں تھریٹ بھی کیا جاتا ہے، پروموشن نہیں دی جاتی، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل انہوں نے بتائے. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ جب وہ اکٹھے رہتے ہیں جاتے ہیں تو اس طرح کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. پھر ان اداروں کی بات کی گئی جب مرد اور خواتین اکٹھے کام کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں پر بھی کہا کہ وہ ان کی باہمی رضامندی سے سارا کچھ ہوتا ہے. یہاں پر آپ اسلام کی فطرت سلیم کو دیکھیں کہ اس نے آپ کو اس طرح کے اداروں میں جانے سے، کو ایجوکیشن سے، ایسے اداروں میں جہاں مرد اور خواتین آزادانہ مل سکیں، مرد اور خواتین تنہائی میں وقت گزار سکیں، ان سب سے منع کیا. وجہ تھی کہ آگ اور پیٹرول کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا. تو جو پاکستان کے رہنے والے ہیں انہیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. اب آپ نے کہا پارلیمان میں، اور مزے کی بات ہے کہ ہر 3 میں سے ایک خاتون نے جو اپنے رپورٹ جس کی ذکر کر رہے ہیں وہ رپورٹ کے بتاتی ہے کہ جب انٹرویوز کیے گئے تو ہر 3 میں سے ایک خاتون نے اعتراف کیا کہ اسے جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے، جنسی طور پر اسے اپروچ کیا جاتا ہے، اسے مرضی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہے اعتراف کیا. بالکل ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں کہ 3 میں سے ایک نے اعتراف کر لیا، ایک نے ڈر کے من اعتراف بھی نہیں کیا کہ میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، اور ایک نے خوشی خوشی کر لیا. تو باقی بچا کون؟ دیکھیں میں آپ کو کوئی ایگزیکٹ ڈاکومنٹس تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن ہم جو ہمارے آس پاس ہو رہا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. ہمارے آس پاس جتنی خواتین شکایت کرتی ہیں کہ انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، کیا صرف اتنی ہی تعداد ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے؟ بتانے والے کم ہوتے ہیں، بھگتنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور انوالو ہونے والے بھی ہوتے ہیں. تو اگر 1/3 نے تو اعتراف کر لیا، 1/3 نے ڈر کے مارے نہیں بتایا، اور 1/3 اس میں انوالو ہے، تو آسٹریلیا کی پوری پکچر، کلیئر پکچر آپ کے سامنے آ گئی کہ آسٹریلیا کہاں کھڑا ہے. اگر ہم اس کی ایگزامپل افغانستان کے ساتھ لیں تو ایک غیر ملکی صحافی نے جب ایک باپردہ خاتون سے انٹرویو کیا تو خاتون نے بڑے ہی باعزت طریقے سے اور بڑے ہی جوش میں آ کے اس نے کہا کہ جو طالبان نے شوبز کو روکا بڑا اچھا کام کیا ہے. ہاں جی بالکل. اور یہ ریسنٹلی، جو کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ریسنٹلی ہے. ایک طرف میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ خواتین جو ہے احتجاج کری افغانستان میں، دوسری طرف اب جب وہ انٹرویو لینے گئے تو خاتون جو ہے وہ تو اعتراف کر رہی ہے کہ اچھا کام ہے. میڈیا کو، پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا کو سامسونگ گیا. اس کے بعد انہوں نے وہ 10-12 خواتین کو دکھانا ہوتا ہے جنہوں نے پیسے دیے، جو ناچتے ہوئے آتی ہیں. 10-12 ایسے مردوں کو دکھانا ہوتا ہے جو داڑیاں منڈوا کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی داڑھی رکھنے پہ مجبور کیا گیا تھا. تو وہ دکھا کے 10 آدمیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کی پکچر ہے، جبکہ ایکچوئل پکچر افغانستان کی وہ ہے جو آپ نے بتائی ہے. اور میں یہاں یہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ افغانستان میں پردہ صرف اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے کلچر، ان کی پشتون روایات کی وجہ سے بھی ہے. ان کی روایات ہے وہاں پہ. تو بالکل جس طرف آپ نے اشارہ کیا بڑا دلچسپ ہوا کہ جب ایک خاتون صحافی نے ایک باپردہ خاتون سے پوچھا کہ یہ شوبز کی خواتین ہیں، ان کے اوپر بڑی پابندی لگا دی گئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، تو اس ظلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تو اس نے بڑے بے باک انداز میں، بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ کون سا برا کام ہوا ہے. بالکل. انہوں نے کہا کہ ہم اس پردے میں ہی خوش ہیں، تم لوگوں کو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کو ہماری خواتین کی حفاظت کی، اس کے تحفظ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی خواتین کے تحفظ کی فکر کریں. اور اب اس خبر کو آپ آسٹریلیا کی پارلیمان کی خبر سے ملا لیں تو اس افغان خاتون نے کتنی کمال کی بات کی ہے. 100% درست کا کہ وہ پردے میں بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا شوہر ہے، بیٹا جو بھی ہے، وہ اس کے تحفظ کے لیے جان مال قربان کرنے کو تیار ہے، خون بہانے کو تیار ہے. وہ کہتا ہے تم محفوظ رہو، میں جان دوں گا. اور دوسری طرف اسے نہ صرف کمانے کے لیے کبھی ایئر ہوسٹس بننا پڑتا ہے، کبھی ویٹروں میں جا کے غیر مردوں کو شراب سرو کرنی پڑتی ہے، کبھی ان مردوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آخری حد تک جانا پڑتا ہے، اس حد کو کراس کرنا پڑتا ہے. اور یہ عام ورکر کی بات نہیں کر رہے، ہم پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہے ہیں. بالکل. اور ویسے بائی دا وے یہاں پہ ایک اور بات آ گئی، بات پرانی ہے، پتہ نہیں اچھی ہے یا بری ہے، لیکن چونکہ آ گئی ہے تو وہ کر دینی چاہیے کہ یہ صرف آسٹریلیا کا معاملہ نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا آپ کو مونیکا لیونسکی بالکل مشہور واقعہ، کلنٹن وہ بھول گئے، پریزیڈنٹ آف امریکہ، اور اس کے آفس میں کام کرنے والی مونیکا لیونسکی، اور کیا کچھ ہوا اس کے ساتھ. تو یہ مغرب کا کلچر ہے، اس پہ آپ حیران مت ہوں. اگر یہ نہ ہو پھر آپ کو حیرانی ہونی.